جدید دنیا نے بہت سی شخصیات کو چمکایا ہے، مگر یہ دنیا مہاتما گاندھی سے زیادہ کسی سے متاثر نہیں ہوئی۔ اگرچہ چند ایک نے ہماری تاریخ پر اپنے نشانات ثبت کیے، قیادت کی بعض روایات کے زیر اثر مہاتما گاندھی نے ایک قطعی انداز اور شدید عقیدے کو اپنایا۔ اس قابل ذکر انسان نے شعوری لحاظ سے لاچار انسان کو جگایا اور ان کی آزادی نفس کی خاطر جنگ لڑی۔ جنوبی افریقہ کے ہندوستانیوں کی خاطر مہاتما گاندھی کی لمبی جدوجہد اور اپنے ملک کے لاکھوں انسانوں کے دلوں میں بطور دیوتا داخل ہونا ہی مہاتما گاندھی کا کمال تھا۔ گجرات کے مودھ بنیا خاندان میں پوربندر یعنی سداما پوری کے مقام پر 2 اکتوبر 1869 میں موہن داس کرم چند گاندھی پیدا ہوئے۔ ان کے والد جناب کرم چند اتم چند گاندھی پوربندر پر دیوان یعنی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے فائز تھے۔ گاندھی خاندان بنیادی طور پر مذہبی خیالات کا تھا۔ موہن داس اپنی والدہ سے مروب تھے۔ ان کے گھرانے میں بغیر عبادت کیے ہوئے کھانا کھانے کی ممانعت تھی۔ 1874 میں موہن داس کے والد کرم چند پوربندر سے راجکوٹ آ گئے۔ 9 سال کی عمر میں موہن داس کا داخلہ اسکول میں کروا دیا گیا۔ یہ اوسط درجے کے طالب علم تھے۔ کتابوں کے علاوہ کسی دوسری ایکٹیویٹی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ابھی گاندھی جی کی عمر 13 سال کی ہی تھی کہ ان کی شادی 14 سال کی کستوربا بائی ماکھن جی کپاڈیا سے ہو گئی۔ 16 سال کی عمر میں آپ کے والد 1885 میں دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے چند دنوں بعد ہی آپ کا پہلا بیٹا جو ابھی چند دنوں کا ہی تھا داغ مفارقت دے گیا۔ اس کے بعد آپ کے 4 بیٹے ہوئے۔ 1887 میں احمد آباد سے گریجویٹ کرنے کے بعد گاندھی جی 6 ستمبر 1888 میں بمبئی سے لندن کے لیے روانہ ہوئے، جہاں سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انر ٹیمپل میں بیرسٹر کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ لندن میں آپ کی ملاقات مسز بیسنٹ سمیت بہت سے تھیوسوفی عقائد کے لوگوں سے ہوئی۔ ان کی مدد سے گاندھی جی نے قدیم ہندو لٹریچر کی بڑھوتری میں دلچسپی لی، ساتھ ہی اپنا توجہ عیسائیت کی طرف بھی مبذول کی۔ تقریباً 6 سال کی مدت میں گاندھی جی نے لندن میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ 1891 میں 22 سال کی عمر میں موہن داس لندن سے بمبئی آ گئے۔ یہاں آ کر ان کو پتہ چلا کہ لندن میں قیام کے دوران ہی ان کی والدہ بھی دار فانی سے کوچ کر چکی تھیں۔ اس بات کا ان کے دل پر گہرا صدمہ ہوا، جس کے اثرات ان کے عملی زندگی سے رونما ہونے لگے۔ اب گاندھی جی اکثر عدالت میں بحث بھی نہیں کر پا رہے تھے، لہذا انہوں نے واپس راجکوٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ مگر اسی دوران 1893 میں ان کی ملاقات ایک مسلمان تاجر عبداللہ سے ہوئی، جس کا ساؤتھ افریقہ میں بڑا کاروبار تھا۔ عبداللہ کو جونسبرگ میں اپنی تجارت کے لیے ایک بیرسٹر کی ضرورت تھی، جس کے ذریعے انہیں ہزاروں پاؤنڈ رقم وصول کرنا تھی۔ اس طرح ایک مناسب تنخواہ پر اور آنے جانے کے اخراجات کی شرط پر موہن داس وہاں جانے پر راضی ہو گئے۔ ساؤتھ افریقہ پہنچنے پر موہن داس کو رنگ اور نسل کی امتیازی جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ تانگا گاڑی میں بھی موہن داس کو یورپین کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں آگے پائیدان پر بٹھایا جاتا تھا، اور جب کبھی موہن داس نے اس پر احتجاج کیا تو ان کے ساتھ مار پٹائی تک کی نوبت آ جاتی تھی۔ کبھی انہیں راستے میں بھی اس ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ تو پیٹر میٹسبرگ میں انہیں ٹرین سے ہی باہر پھینک دیا گیا۔ رات بھر سردی میں اسٹیشن پر ہی ٹھٹرتے رہے۔ ساؤتھ افریقہ میں ہندوستانیوں کو پبلک فوٹ پاتھ پر بھی چلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن معمولی پولیس والے نے موہن داس کو فٹ پاتھ سے نیچے دھکیل دیا۔ اس بات کا گاندھی جی کو گہرا صدمہ ہوا۔ آپ کا ذاتی مزاج تھا، اس کی نظر میں انسان پہلے انسان ہی ہے پھر کچھ اور، مگر یہاں حالات مختلف تھے۔ سماج کے اس رویے کو دیکھ کر آپ سوچا کرتے تھے کہ آخر انسان کب ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنا سیکھے گا۔ اس موضوع پر اکثر ان کی گفتگو برطانوی سلطنت کے عہدیداران سے ہوا کرتی تھی۔ گاندھی جی ذاتی طور پر سیاست سے دور رہنا چاہتے تھے، مگر ان پر اور دوسرے ہندوستانیوں پر ہونے والے لگاتار مظالم نے ان کے نظریے کو بدل دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب بدلاؤ کا وقت آ گیا ہے۔ آخر کب تک اس طرح ظلم و ستم کو سہا جائے گا؟ ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنا ہی پڑے گا۔ لہذا 1894 میں گاندھی جی نے نیتھال انڈین کانگریس کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد ہندوستانیوں میں سماجی اور اخلاقی سدھار کے ساتھ ساتھ تعلیم اور صفائی و ستھرائی پر خاص توجہ دینا تھا۔ 1896 میں گاندھی جی 6 مہینے کے لیے ہندوستان واپس آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے بے شمار عوامی جلسوں کو مخاطب کیا، جس میں نتھال میں ہندوستانیوں کی حالت زار پر خصوصی روشنی ڈالی اور ایک ہینڈ بل بھی لکھا، جس کی وسیع پیمانے پر تشہیر کی گئی۔ گوپال کرشن گوکھلے کی سفارش پر 1915 میں گاندھی جی ہمیشہ کے لیے ہندوستان واپس آ گئے۔
گوکھلے انڈین نیشنل کانگریس کے اہم ترین رکن تھے۔ گاندھی جی کے خیالات اور جذبات کو دیکھتے ہوئے گوکھلے نے انہیں کانگریس میں شامل کر دیا۔ یہاں کر گاندھی جی کو اپنے خیالات اور جذبات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم مل گیا۔ سماجی اور اخلاقی برائیوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ آزاد ہندوستان کی چل رہی تحریک میں بھی گاندھی جی نے زبردست دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور بالآخر 1920 میں گاندھی جی نے پوری طرح کانگریس کی کمان سنبھال لی۔ 30 جنوری 1930 میں کانگریس نے باقاعدہ طور پر برٹش حکومت کے سامنے آزاد ہندوستان پیش کر دیا، جس کو حکومت نے قبول نہیں کیا، مگر اس سنجیدہ مسئلے پر گفتگو شروع کر دی۔ گاندھی جی کسی بھی طرح اپنے موقف سے نہیں ہٹے اور لاہور میں آزاد ہندوستان کا جھنڈا پھہرا ہی دیا۔ گاندھی جی کو پہلی سب سے بڑی کامیابی 1917 میں بہار میں ہو رہے چمپارن احتجاج میں ملی، جہاں مقامی کسانوں کے ساتھ برطانوی زمیندار ظلم اور زیادتی کر رہے تھے۔ گاندھی جی نے ان کسانوں کو راحت دلوائی۔ دوسری کامیابی 1918 میں کھیڑا میں آئے سیلاب اور قحط سے متاثر کسانوں کے ٹیکسز معاف کرانے کے سلسلے میں ہوئی۔ ان دو بڑی کامیابیوں نے گاندھی جی کی سیاسی زندگی کو مزید جلا بخشی۔ اب ہندوستانی عوام میں آپ کی مقبولیت بڑھ چکی تھی۔ گاندھی جی کی لیاقت اور طاقت کا لوہا عوام نے مان لیا تھا۔ اب ایک بیرسٹر مہاتما کے نام سے مشہور ہو گیا۔ فروری 1919 میں آپ نے ہندوستان کے وائسرائے کو متنبہ کیا کہ اگر آپ نے رالٹ ایکٹ لاگو نہیں کیا تو ہم سبھی ہندوستانیوں کو سول نافرمانی پر اکسائیں گے۔ برطانوی حکومت نے اس بات سے صرف نظر قانون لاگو کر دیا۔ 30 مارچ 1919 میں عوام نے ان کے خلاف احتجاج کیا تو حکومت نے سیدھے گولی چلانے کا حکم نافذ کر دیا۔ 9 اپریل کو گاندھی جی کو گرفتار کر لیا گیا۔ عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور 13 اپریل کو امرتسر پارک میں عورتیں، بچے، بوڑھے اور نوجوان سبھی اکٹھا ہوئے۔ حکومت برطانیہ گھبرا گئی اور عوام پر سیدھے گولی چلانے کا حکم جاری کر دیا گیا، جس سے ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں۔ گاندھی جی اس وقت احمد آباد تھے۔ انہوں نے نہ ہی برطانوی حکومت پر اور نہ ہی کسی ہندوستانی پر کوئی تنقید کی، بلکہ بھوک ہڑتال کی اپیل کر کے حکومت پر دباؤ ڈالا۔ 1934 میں گاندھی جی نے کانگریس سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کو کانگریس سے کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں تھی، نہ ہی کانگریس کی پوزیشن سے کوئی اعتراض تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ہم کسی پارٹی میں رہ کر اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہاں رہ کر انہیں مختلف قسم کے سیاسی دباؤ میں کام کرنا پڑ رہا تھا۔ مگر جب 1936 میں جواہر لال نہرو کانگریس کے صدر منتخب ہوئے تو گاندھی جی نے دوبارہ کانگریس میں شمولیت کر لی۔ بالآخر لگاتار جدوجہد اور لاکھوں لوگوں کی قربانی دینے کے بعد وہ خواب جس کو مہاتما گاندھی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیکھا تھا پورا ہوا۔ ملک آزاد ہوا۔ پورے ملک میں خوشیوں کے جشن منائے جانے لگے۔ لوگ مدمست تھے، مگر اچانک ایک دہشت گرد نے سب کی خوشیوں کو ایسے چھین لیا گویا شاخ سے پھول جیسے کوئی گر پڑے، رقص آرزو میں جھومتے جھومتے۔ پورا ہندوستان غم کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ ماحول میں عجیب سناٹا تھا کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 30 جنوری 1948 شام 5:17 پر مہاتما گاندھی برلا ہاؤس میں ایک جلسے کو خطاب کرنے جا رہے تھے کہ اچانک ناتھو رام گوڈسے نے ان کے سینے پر 9 mm پسٹل سے 3 گولیاں چلا دیں اور آدھے گھنٹے کے اندر مہاتما گاندھی کروڑوں ہندوستانیوں کو اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ آل انڈیا ریڈیو پر وزیر اعظم جناب جواہر لال نہرو نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، دوستو، ہماری زندگیوں سے روشنی چلی گئی ہے اور ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ ہمارے ہر دل عزیز رہنما جنہیں ہم باپو کے نام سے جانتے ہیں اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ شاید یہ غلط نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ اب ہم ان کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے، نہ ہی ان کے ساتھ چل سکیں گے۔ یہ حادثہ نہ صرف میرے لیے بلکہ ہمارے ملک کے کروڑوں باشندوں کے لیے بڑا ہی دردناک ہے۔ بس اب تو زبان پر یہی الفاظ جاری ہیں، حیف صد حیف کچھ قدر نہ جانی اس کی۔